کسوہ کو کمرے میں بلایا گیا جہاں پہ گھر کے سب بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب بڑوں کو بیٹھا دیکھ کے وہ پریشان ہوئی۔ وہ جانتی تھی اگلا فیصلہ کیا ہونے والا ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے پہلے ہی آنسو بہنے لگے۔ کسوہ بیٹا، دیکھو تم جانتی ہو کہ اس وقت خاندان کی عزت کا سوال ہے، تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ 17 سال کی کسوہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا کرے وہ؟ انکار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی وہ التمش خان زادہ کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ کے اسے دلہن کا عروسی لباس پہنا دیا گیا۔ وہ لباس جو اس نے کبھی پہننے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے تو بچپن سے ہی جیسے شادی کے لفظ سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ اسے محض ویسا ہی لگتا تھا جیسا اس نے حویلی میں اپنے ماں باپ، اپنے چچا چچی کو دیکھا۔ محض مار پیٹ، اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا، اور یہی اسے لگ رہا تھا میاں بیوی کا یہی رشتہ ہوتا ہے۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ دلہن بن رہی تھی۔ سونے کے زیورات اسے پہنائے جا رہے تھے، میک اپ کیا جا رہا تھا۔ وہ حسین لگ رہی تھی، بہت حسین۔ میک اپ کر کے اسے اپنی عمر سے بہت بڑا دکھانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود وہ کوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بارات آ چکی تھی، لیکن باراتیوں کو بھی پہلے معلوم ہو چکا تھا جس کے ساتھ شادی ہونی تھی اس کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کی چھوٹی سی کزن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ التمش خان زادہ آگے اسٹیج پہ بیٹھا، چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ طوبیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بے پناہ طوبیٰ کو چاہتا تھا۔ طوبیٰ کے علاوہ کبھی کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا تھا اسے تو کبھی التمش خان زادہ نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایک گھونگھٹ میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو اس کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا، خالی خالی نگاہوں سے سب کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کے کانوں میں ابھی بھی چمگوئیاں پڑ رہی تھی۔ ارد گرد کھڑی ہوئی عورتیں یہ باتیں کر رہی تھیں، طوبیٰ کی جگہ اس کی چھوٹی کزن کا نکاح کیا جا رہا ہے۔ طوبیٰ تو خاندان کو عزت کو خاک میں ملا کے چلی گئی ہے۔ اس کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی۔ التمش خان زادہ نے پاس بیٹھی ہوئی اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ جیسے رخصتی کا وقت آیا، کسوہ کو یوں لگا جیسے اس کی رخصتی نہیں بلکہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہو۔ گھر کی عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید اس لڑکی کو رخصت کرنے سے زیادہ خاندان کی عزت کو رخصت کرنے کے آنسو اس کی آنکھوں میں تھے، مگر اس کی آنکھوں میں کسی قسم کے آنسو نہیں تھے۔ آخری دفعہ سب کو الوداع کہتے ہوئے اس نے اپنی مٹھیاں بھیجیں جیسے وہ کبھی دوبارہ مڑ کے نہیں آئے گی۔ التمش خان زادہ کی حویلی آنے کے بعد بھی گھر والوں نے کسی قسم کی کوئی رسومات ادا نہیں کی، بلکہ سیدھا لا کے کسوہ کو التمش خان زادہ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ سجا ہوا تھا، دیواروں پہ جذبات کے بجائے اداسی لٹکی ہوئی تھی۔ کسوہ کمرے میں بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ التمش خان زادہ دروازہ بند کر کے اندر داخل ہوا، چہرہ سپاٹ۔ اس نے کسوہ کو گھور کے دیکھا۔ تم زبردستی میرے ساتھ چپکا دی گئی ہو، تم وہ نہیں ہو جسے میں نے چنا تھا۔ جسے میں نے چنا تھا تم وہ نہیں ہو جسے میں نے چھونا چاہا، جسے میں نے محبت کرنی چاہی، جس کے ساتھ میں نے رات خوبصورت کرنی چاہی، تم وہ نہیں ہو۔ کسوہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر ضبط سے بولی، میں بھی آپ کو نہیں چاہتی، مجھے بھی آپ کا ساتھ
مجھے بھی آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی، مجھے بھی اپنی رائے کا حق نہیں ملا، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ نہ کوئی لمس، نہ کوئی محبت، صرف اجنبیوں کے درمیان ایک کٹی ہوئی ڈور باقی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ التمش خان زادہ کے سامنے آج تک اس حویلی کے کسی مکین نے زبان چلانے کی کوشش نہیں کی، اور میں تمہاری زبان سے بھی کسی قسم کی کوئی بکواس برداشت نہیں کروں گا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ التمش خان زادہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے بازو کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی یا چھونے کی کوشش کی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسے پیچھے کی طرف جھٹک گیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی نیچ خاندان کی عورت کو چھونے کا، یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف چلا گیا۔ وہ طنزیہ انداز میں اسے دیکھ کے ہنسنے لگی۔ اچھا، اب مجھے نیچ خاندان کی کہو گے؟ ہاں، کیونکہ تمہارا خاندان بھی اس قابل ہے۔ تم جیسے مردوں سے نفرت ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تمہارے ساتھ شادی کرنے کا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ وہ بھی وہاں سے زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے چلا گیا۔ میں بھی اس شخص کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اب دیکھو تو صحیح تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ وہ غصے میں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، علینا کمرے میں داخل ہوئی۔ علینا کو دیکھتے ہی اس نے فوراً سے آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بہت افسوس ہے تمہیں قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ دیکھو تم اس قابل تو نہیں ہو۔ التمش جیسے شخص کو برداشت کرو۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں، اس شخص سے آزادی مل جائے گی۔ یہ تمہاری عزت کی توہین کر رہا ہے۔ اس نے حیرت سے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اگلی بات جو علینا نے اسے بتائی، وہ سن کے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے خاندان کے رسم و رواج کی بھینت چڑھنے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اس کے لیے تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے علینا کمرے سے باہر چلی گئی۔ علینا اس کی بڑی دیورانی جٹھانی تھی اور اس کی کزن بھی تھی۔ یہ باتیں کہہ کے گئی، ایسا کہنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر التمش نے اسے یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ولیمے کے فنکشن میں سبھی لوگ انہیں چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ وہ لوگ یہ بھول چکے تھے طوبیٰ کیا کر چکی ہے۔ طوبیٰ تو سب کچھ برباد کر کے چلی گئی تھی، مگر سب لوگ اس لڑکی کی تعریف کر رہے تھے جس نے بہت اچھے سے ہر چیز کو سنبھال لیا۔ اچانک ولیمے کے فنکشن کے دوران وہ اٹھی، پورا خاندان جمع تھا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے التمش کی طرف دیکھنے لگی۔ کل رات کی اپنی کی گئی تسلیل اسے اچھی طرح یاد آ رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی تھی، سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگلی باتیں اس لڑکی نے جو بولیں، وہ لوگ حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ آپس میں سب کی چم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ وہ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا، سامنے کھڑی ہوئی معصوم سی کسوہ ایسی باتیں بھی کر سکتی ہے۔ التمش خان زادہ، جسے اپنی عزت مٹی میں ملتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی، غصے میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کے اسے کھینچتا ہوا کمرے کی طرف لے گیا۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا تمہیں میری مردانگی دیکھنے کا، اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، ذلیل گھٹیا انسان، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں، یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔
اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ چھوڑو مجھے التمش، چھوڑو، خبردار تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کا سمندر تھا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ کسوہ کو بیڈ کے اوپر دھکا دیتا ہوا اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے اندر کتنی زیادہ مردانگی پائی جاتی ہے۔ تمہیں چھوٹی بچی سمجھ کے بخش رہا تھا۔ کل رات بھی تمہاری بہت فضول باتیں میں نے برداشت کیں، لیکن نہیں، تم نے بہت برا کیا۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیتا اپنی شرٹ کو دور پھینک گیا۔ وہ رونے لگی۔ ایک دم سے اس نے التمش کو دور دھکا دیا۔ وہ التمش کی یہ حالت دیکھ کے بالکل سہم گئی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ پیچھے پیچھے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ التمش نے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کی سانسیں اوپر نیچے ہو رہی تھی، آنکھوں میں سے بہتے آنسو، کپ کپاتے لب۔ ایک دم سے اس نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ نیچے فرش پہ جا گری۔ اس کا ہاتھ پیچھے گلدان کو لگا جو ٹوٹ چکا تھا۔ اچانک اس کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ باہر سب لوگ دروازے پہ دستک دینے لگے۔ دروازہ کھولو، دروازہ، کیا ہوا ہے؟ کیا تم نے بچی کے ساتھ کیا ہے؟ وہ غصے میں دروازے پہ دستک دے رہے تھے۔ التمش غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ اپنی عزت پہ ذرا بھی آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اس لڑکی نے سیدھا التمش کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے اسے بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ التمش بھلا کیسے اسے معاف کر سکتا تھا؟ مسلسل وہ دروازے پہ دستک دے رہے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ التمش سفید شرٹ پہ خون لگا ہوا تھا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے باہر کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ سب کو یہ منظر دہلا گیا۔ التمش نے آخر اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جو یوں وہ خون میں لت پت تھی؟ پورا وجود اس کا کپ کپا رہا تھا۔ التمش نے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ کسوہ کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ کسوہ آنکھیں کھولو۔ کسوہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ بہت تیزی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور یہاں سے ہسپتال بھی کافی دور تھا۔ کسوہ کا خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ کسوہ پلیز آنکھیں کھولو نا۔ بہت زور سے کلائی کو پکڑا ہوا تھا۔ کسوہ نہ جانے کیوں وہ گھبرا گیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس قدر گھبرایا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے توبہ کا چہرہ آنے لگتا، مگر اس کی گود میں پڑی ہوئی اس کی بیوی تھی جو اس کی حالت کی وجہ سے ایسی ہو رہی تھی۔ اس کی بے ہوشی نے التمش کو اندر سے گھیر لیا۔ ہسپتال کی سفید دیواروں کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا، ہاتھوں میں پسینہ، دل دھڑک رہا تھا، مگر منہ سے نکلنے والے الفاظ صرف نفرت کے تھے۔ بار بار روم میں پڑے ہوئے اس وجود کو دیکھ کے کہتا، یہ سب تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا ہے کسوہ۔ تم میری زندگی کو اجیرن کر رہی تھی۔ مگر ایک اندر سے آواز آئی تھی جو نفرت کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لی۔ کاش توبہ تم یہاں ہوتی، سب کچھ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ کم از کم تم مجھے سمجھتی تو تھی نا۔ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ کسوہ کے وجود کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی کلائی پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اب تو خاندان میں مزید اس کے بارے میں باتیں ہونے لگی تھیں۔ سردار التمش خانزادہ کی بیوی نے یہ حرکت کی ہے تو التمش نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی؟ یہ ساری چیزیں اسے پریشان کرنے لگی تھیں۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کے اسے بتایا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، زیادہ خون نہیں بہا،
اس نے گہرا سانس لیا۔ حویلی والوں کو اس نے کہہ دیا تھا وہ ٹھیک ہے، بس جس سے چھوٹی سی بچے کے ساتھ آپ لوگوں نے شادی کروائی ہے اس نے ایسی حرکتیں تو کرنی ہی ہیں۔ اس نے سارا الزام اب کی بار بھی کسوہ کے سر پہ ڈال دیا۔ ہسپتال سے واپس لے آیا۔ گھر کا ماحول بالکل الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ابھی بھی اس کی آنکھیں بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کر پاؤں گا کسوہ۔ کسوہ کی آنکھوں میں غم تھا۔ اس نے جواب دیا، تم میری پہلی پسند نہیں ہو، نہ ہی آخری۔ مجھے اپنی عزت چاہیے، مجھے آزادی چاہیے۔ خاندان کے لوگ گھروں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو تمہاری وجہ سے، کیونکہ تم نے پورے خاندان کے سامنے میرے بارے میں جو بکواس کی تھی وہ چھوٹی نہیں تھی۔ التمش نے ایک دفعہ پھر سے چلاتے ہوئے کہا تو وہ سہم گئی۔ اگلے ہی لمحے روتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ التمش، میں ایک نارمل زندگی چاہتی ہوں۔ بے شک ہم دونوں کی اچانک شادی ہوئی ہے، ہماری شادی ایک حادثہ ہے، لیکن ہمیشہ ہم نے ایسی زندگی نہیں گزارنی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ اس وقت وہ ایسی بات کرتے ہوئے التمش سے زیادہ سمجھدار لگ رہی تھی۔ التمش نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ہمیشہ طوبیٰ سے محبت کی۔ میں نے طوبیٰ کو اپنی محبت، اپنی بیوی کے طور پہ ہمیشہ طوبیٰ کو دیکھا تھا، تمہیں نہیں دیکھا۔ تم ہمیشہ میرے لیے۔ التمش، میں ایک نارمل زندگی چاہتی ہوں۔ بے شک ہم دونوں کی اچانک شادی ہوئی ہے، ہماری شادی ایک حادثہ ہے، لیکن ہمیشہ ہم نے ایسی زندگی نہیں گزارنی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ اس وقت ایسی بات کرتے ہوئے التمش سے زیادہ سمجھدار لگ رہی تھی۔ تم ہمیشہ میرے لیے ایک چھوٹی بچی تھی، بہت چھوٹی بچی۔ تمہیں کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ وہ خاموش ہو گئی، کمرے سے باہر چلا گیا۔ کسوہ نے اپنے گھٹنوں پہ سر رکھا، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں اپنی زندگی کی مالک ہوں، شادی مجھے کبھی غلام نہیں بنا سکتی۔ میں اپنی عزت کا دفاع کروں گی، اپنی جگہ خود بناؤں گی۔ اس جذبے نے اس کے چہرے پہ نئی روشنی پیدا کر دی جو التمش کی نفرت کو چیلنج کرنے والی تھی۔ کسوہ بھی گھر میں کسی کی بات نہیں مانتی تھی، اپنی مرضی کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے آزاد تھی، ہمیشہ سے۔ لیکن ایک رشتے میں اسے آزادی نہیں دی گئی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، وہاں اسے رسموں کی بھینت چڑھایا گیا۔ التمش بیٹا، دیکھو تمہاری بیوی بہت ضدی ہے، ہمیں اسے سمجھانا ہوگا۔ ہماری روایات چلتی ہیں، ان کی طرف دیکھو۔ وہ کہنے لگا، آپ لوگوں کی پسند ہے، آپ لوگ جانیں اور وہ جانیں، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ کیا مطلب بیٹا؟ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا کام ہے اسے سمجھانا۔ وہ ڈرائنگ روم کی سے باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ غصے میں ڈرائنگ روم کے اندر چلی گئی، کہنے لگی، آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے نہیں۔ یہ میں اور میرا شوہر جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ وہ بھی بدتمیزی کرتے ہوئے بولی۔ التمش نے غصے میں اس کی طرف دیکھا، اس کے بعد اس کے بازو سے پکڑ کے لا کے اسے کمرے میں پھینکا۔ غصے میں کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی میرے ماں باپ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہوئے؟ میں تمہیں اس گھر میں بیوی بنا کے لے آیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ اتنی آزادی تمہیں نہیں دی کہ تم میرے ماں باپ کے ساتھ اس انداز میں بات کرو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ آہستگی سے کہنے لگی، التمش، میں آپ کے اور اپنے درمیان کسی تیسرے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ ہے، ہم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہتے ہوئے التمش کے قریب ہوئی تھی۔ التمش نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ التمش،
مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے قریب ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کی کلائی کو پکڑ گیا۔ یہ دیکھو نشان، یہ نشان مجھے کبھی تمہارے پاس نہیں آنے دیں گے۔ میں اپنا حق لینے لگا تھا جب تم نے یہ حرکت کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بعد میں تمہیں تمہارا حق دوں گا؟ کبھی نہیں دوں گا۔ میں تم سے کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ کہیں نہ کہیں التمش کی محبت میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ آج تک اس کے قریب ہو کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آج پہلی دفعہ التمش کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ ایک دم سے اس کی قمیض کو پیچھے سے دبوچتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپاتا اس کی گردن کو چھو گیا۔ وہ رونے لگی، سسکنے لگی، کہنے لگی، التمش، میں آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ ماضی تھا، جو ہوا اسے بھول جائیں، ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ نرمی سے التمش کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ التمش نے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اس وقت وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ توبہ اس کی محبت، اپنا ماضی، ہر چیز بھولتے ہوئے ایک دم سے اس کے لبوں کے اوپر چھپ گیا، اور یہ پہلی نرمی کی جھلک تھی۔ وہ گھبرانے لگی، بار بار اس کی قمیض کو ہاتھوں میں دبوچ رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں کھلتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اچانک وہ اسے باہوں میں بھرتا ہوا بیڈ کی طرف لے کے چلا گیا۔ اس کے بعد اسے نہیں معلوم تھا وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی، وہ التمش کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی تھی، دنیا جہان سے بیگانہ، چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ التمش کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، مسکرانے لگی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے زندگی سے دور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ کبھی اس کی زندگی سے دور جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جیسی محبت، توجہ دی تھی، وہ توبہ سے حاصل کرنی چاہی، مگر اب وہ بالکل ویسی محبت دے رہی تھی۔ یہ محبت کبھی اس کے ساتھ توبہ نے نہیں جتائی تھی، جو اس نے ایک رات میں جتائی۔ وہ اپنے بازو پہ بنے ہوئے دانتوں کے نشان کو دیکھنے لگا، جہاں رات کو ہنستے ہوئے اس نے اپنے دانت کاٹ دیے تھے۔ اس نے آہستگی سے اپنے بازو پہ ہاتھ پھیرا، پھر اپنے سینے سے لگاتی ہوئی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جس کی کل رات سالگرہ تھی، مگر وہ نفرت میں اسے وش نہیں کر پایا۔ وہ پورے 18 برس کی ہو چکی تھی، مکمل طور پہ اسے اپنی بنا گیا۔ اب اسے بتانا چاہتا تھا کہ کل رات اس کی سالگرہ کا تحفہ اس نے کچھ انوکھے انداز میں دیا تھا۔ آنکھیں کھولیں تو اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ایک رات میں مکمل طور پہ بدل چکا ہے۔ کل تک اسے نفرت کرنے والا مرد دھیرے دھیرے اسے اپنی باہوں کی حصار میں لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا، آہستگی سے دوبارہ سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ گزری رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی تھی، نہیں، وہ اس کی گال پہ بنے ہوئے کالے دل کو سہلانے لگا۔ آنکھیں نہیں کھولنی کیا؟ اٹھنا نہیں ہے؟ اٹھنا نہیں ہے کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ نہیں اٹھنا، آپ نے مجھے رات کو سونے نہیں دیا تھا۔ وہ بالکل شرمائی جا رہی تھی، بالکل اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا چومنے لگا تھا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ التمش، آپ کتنے برے ہو! وہ دوبارہ سے
اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی، میں نے کیا کر دیا ہے؟ کل رات مجھے بہکانے والی کون تھی؟ یہ ذرا مجھے بتاؤ۔ اس کے چہرے کے اوپر کیا تو بالکل لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہلکا ہلکا پسینہ آنے لگ گیا تھا۔ وہ بالکل اسے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھا، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، اگر موڈ بنا تو اٹھ جانا، ورنہ میں سب کو بتا دوں گا، پھر چاہے رات بھر جا کے۔ ابھی اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، مطلب کہیں نہ کہیں آپ بھی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ایک رات میں تھوڑی نہ محبت ہوتی ہے، بس میں نے اپنی انا کو مارا ہے، اور محبت تو پہلے کی تھی، مگر انا آڑے آ گئی تھی، اسے میں نے کل رات ختم کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا اٹھ کے چلا گیا۔ وہ ابھی بھی گزری رات کے بارے میں سوچ سوچ کے شرمائے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد نیچے آئی تو آج ان دونوں کے چہروں پہ الگ ہی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، مگر وہ نگاہیں اٹھا کے کسی سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کسوہ کے سوا کوئی ایسا محسوس ہو رہا تھا، وہ کسی سے نظریں ملائے گی تو بہت سے لوگ اس کی نظروں میں دیکھ لیں گے، اس کی محبت کو دیکھ لیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں آج وہ کسی سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، آج سے پہلے تو کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، مگر آج وہ کیوں اتنی زیادہ ایسے ہو رہی تھی؟ کچھ بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ التمش کو جب کمرے میں آیا تو اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے موبائل نکال کے دیکھا، سامنے کسی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کال پک کی، دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے کبھی موبائل کی طرف دیکھتا، کبھی دوسری طرف سے آنے والی آواز کی طرف توجہ دیتا۔ اچانک پیچھے سے اسے کسی نے مسکراتے ہوئے دیکھا، اس کی پشت کو چومنے لگی۔ اس نے مڑ کے کسوہ کی طرف دیکھا، فوراً سے کال کٹ کر گیا، مڑ کے ایک دم سے اس کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا کہنے لگا، دیکھو اچانک تم پیچھے سے پشت سے آ لگی ہو، میری دھڑکنیں کتنی تیز ہو گئی ہیں۔ وہ محسوس کر سکتی تھی اس کی دھڑکنوں کو کتنی شدت سے دھڑک رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، واہ بھئی واہ، کتنے آپ بھی کمزور دل کے مالک ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میری جان یہ کمزور دل کی نشانی نہیں، یہ محبت کی نشانی ہے۔ اچھا، محبوب پاس ہوتا ہے تو ایسے ہی دل دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ وہ جیسے یہ سب باتیں کر کے کسی بات کو دل سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ کال کی آواز کیسے بھول سکتا تھا؟ ایسی آواز تو وہ ہر لمحہ ہر دن سننا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ اسے اس آواز سے نفرت ہوئی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو تہرنے لگے۔ وہ نفی میں اسے اپنے سینے سے لگا گیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ میں تم سے کبھی دور نہیں جانا چاہتا کسوہ، کہیں نہ کہیں میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مگر ایک طوفان تھا جو ان کی زندگیوں میں آنے والا تھا۔ زندگی خوبصورت ہونے سے پہلے ہی بدصورت ہو جائے گی۔ صبح سویرے باہر سے اسے کچھ عجیب باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو التمش کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے جیسے ہی باہر آئی تو لاؤنج کے درمیان میں التمش کے سامنے کھڑی ہوئی۔ طوبیٰ کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے باہر گیا، طوبیٰ کو دیکھ کے التمش کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، مانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں تمہیں چھوڑ کے چلی گئی تھی، میں نے کسی اور کا انتخاب کیا، لیکن مجھے احساس ہوا ہے میں صرف تمہیں سمجھ سکتی ہوں، تم مجھے سمجھ سکتے ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں آج بھی تمہاری زندگی میں واپس آنا چاہتی ہوں،
میں تمہیں وقت دیتی ہوں، تم سوچ لو۔ اس کے گربان سے پکڑتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ سارے حویلی والے ہونکوں کی طرح ان کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ التمش، کسوہ اس کے پاس آئی۔ اس نے کسوہ کی طرف دیکھا، کبھی کسوہ کی طرف دیکھتا تو کبھی توبہ کی طرف۔ وہ کہنے لگا، دیکھو توبہ، پلیز ابھی تم فی الحال یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، تم تو میرا انتخاب کرو گے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، تمہارا انتخاب کروں گا، لیکن فی الحال تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کے کسوہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے جیتے جی مار دیا ہو۔ وہ جانتی تھی وہ صرف التمش خان زادہ کی زندگی میں اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے، مگر وہ آج بھی توبہ سے محبت کرتا ہے۔ التمش اس کا بازو پکڑا۔ التمش اپنا بازو چھڑاتا اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا۔ اسٹڈی روم میں بیٹھتے ہی سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگانے لگا۔ کبھی آنکھوں کے سامنے کسوہ تو کبھی توبہ گھومنے لگ جاتی۔ میں کس کا انتخاب کروں؟ یا اللہ، مجھے کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں کیا کروں؟ میں کیوں اتنی بھیڑ میں پھنس چکا ہوں؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بولا، مجھے کیوں نہیں کچھ سمجھ آ رہی؟ کسوہ کا انتخاب کروں؟ توبہ؟ توبہ سے تو میں کئی سالوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن کسوہ تو میری بیوی ہے۔ میں نے اسے بھی محبت کا اظہار کیا۔ مجھے کیوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ کیوں میرا دل بار بار کسوہ کی طرف مائل ہو رہا ہے؟ حالانکہ توبہ سے تو میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کی خاطر رویا تک ہوں، لیکن پھر میں کیوں کسوہ کا انتخاب کر رہا ہوں؟ وہ بار بار کسوہ میرے ذہن میں آئے گی۔ نہیں، مجھے کسوہ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ کسوہ زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی۔ مجھے توبہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ رات وہ کمرے میں آئی تو سامنے کسوہ بیٹھی رو رہی تھی۔ التمش کو دیکھتے ہی اس کے سینے سے آ لگی، التمش، مجھے آپ کی زندگی سے کہیں دور نہیں جانا۔ میں نے بہت مشکل سے آپ کو حاصل کیا، آپ کی محبت کو حاصل کیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ توبہ کا انتخاب کریں گے؟ میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ کس نے بولا ہے؟ صبح تک اپنا سامان پیک کرو، صبح تمہیں لے کے ڈرائیور واپس تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں التمش، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے مجھے اپنی زندگی سے مت نکالو۔ گویا وہ اسے اپنی محبت کی اب بھیک مانگ رہی تھی۔ اگر وہ شخص اسے ہمیشہ جیسے پہلے رہتا تھا، روٹھا اسے دور رہنے والا ہوتا، تو شاید وہ ایک لمحہ نہ لگاتی، اسے چھوڑ کے چلی جاتی، مگر تعلق کو اس نے اتنا آگے بڑھا دیا تھا۔ کسوہ کو چھوڑنا مشکل لگ رہا تھا۔ کسوہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم نہیں کر رہا تھا، نہ اسے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، نہ اسے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ توبہ، پلیز مجھ سے دور رہو۔ کسوہ، میں نے بولا ہے نا، میں توبہ سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ وہ رونے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ وہ اسے دیکھی جا رہا تھا۔ وہ بہت اگلی صبح وہ اپنا بیگ پیک کر کے جانے کے لیے نکلی۔ اس نے آخری دفعہ مڑ کے حویلی کو دیکھا، سب تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، جیسے وہ دوبارہ یہاں اب کبھی واپس نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے حویلی کو چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اپنی مٹھیاں بھی اس نے بھینچی ہوئی تھیں۔ آخری دفعہ اس نے پھر مڑ کے دیکھا۔ اسے کبھی یہ حق نہیں مل سکتا تھا کہ وہ حویلی کی مالکن بنتی، جب وہ یہاں خوش رہ پاتی۔ اس وجہ سے
وہ ڈرائیور کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ گھر والوں میں سے بھی کسی نے کوئی بات نہیں کی، شاید اسے یہ سب اپنے نہیں لگ رہے تھے۔ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جا کے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند کرتے ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے رونے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ اپنے دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ التمش خان زادہ، تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ اتنی شدت سے میں نے تم سے محبت کی، اتنا تمہیں ٹوٹ کے چاہا التمش، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، دل گھبرا رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ وہ مر جائے۔ اب اس نے اپنی کلائی پہ بنے ہوئے اس نشان کو دیکھا جو التمش کی غربت پہ اس نے بہت گہرا زخم لگایا تھا، مگر آج وہ التمش کی غربت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ تو 3 دن گزر چکے تھے، اس کے لیے کھانا آ جاتا، مگر حویلی والوں میں سے کوئی آتا تو وہ واپس بھیج دیتی، کہہ دیتی میں فی الحال اکیلی رہنا چاہتی ہوں، کسی سے نہیں ملنا چاہتی، مجھے کسی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ حویلی والے بھی اس کے پاس تک نہیں آ رہے تھے، وہ خاموش تھی، اسے کچھ وقت اکیلا چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ 3 دن سے اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بار بار کسوہ طوبہ اسے اپنی حالت پہ رحم آنے لگا تھا، جتنی اس نے کسوہ کے جانے پہ اپنی حالت بری بنا لی تھی۔ میں کسوہ سے محبت کرتا ہوں، میں کبھی بھی طوبہ کا انتخاب نہیں کر سکتا، مجھے کسوہ کا ہی انتخاب کرنا ہوگا۔ کسوہ نے مجھے محبت دی تھی، کسوہ نے مجھے ٹوٹ کے چاہا تھا۔ کسوہ سے محبت کبھی مجھے طوبہ سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ محبت، وہ آنکھیں بند کرتا تو اس کے ساتھ گزاری گئی وہ حسین رات یاد آنے لگتی، جس میں وہ کتنی اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی، کتنی پہلی پہلی محبت، نہ جانے کیا کچھ اس لڑکی نے محسوس کیا تھا۔ التمش خان زادہ تو اس کی پہلی محبت تھا۔ طوبہ تو کوئی اور شخص سے بھی محبت نبھا چکی تھی، پھر وہ کیسے کسوہ کو چھوڑ سکتا تھا؟ وہ آدھی رات کو کمرے سے باہر نکلا، اس وقت اس کا ارادہ کسوہ کے پاس جانے کا تھا، واپس اسے اپنی زندگی میں لے کے آنے کا تھا۔ وہ ایک دفعہ بھی طوبہ سے نہیں ملا، وہ بس دیکھنا چاہتا تھا۔ کسوہ اس کی توڑیوں سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، کسوہ کی توڑی جیت گئی تھی جس نے اسے سب سے زیادہ تکلیف دی۔ رات کا وقت تھا، اس حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی میں بالکل خاموشی کا راج تھا، سارے کمروں کی لائٹس بند تھیں، ہلکی ہلکی روشنی صرف کسوہ کے کمرے میں جگمگا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا، اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، گھٹنوں پہ سر رکھا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، سامنے التمش کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت تو اس کے سامنے انا کا مسئلہ بنانا چاہتی تھی، نہ ہی اس کے ساتھ لڑنا چاہتی تھی، نہ جھگڑنا چاہتی تھی، بس اس کے لمس کو ترسی ہوئی وہ لڑکی چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہمیشہ کے لیے لوٹ آئے ہو یا واپس چلے جانا ہے؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اگر کہوں کہ واپس جانا ہے تو پھر کیا کرو گی؟ کبھی واپس نہیں جانے دوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا تھا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا، اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوا، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، ہلکی ہلکی روشنی میں اس کی دونوں کی آنکھوں کے سیاہ حلقے، دونوں کی حالت کچھ مختلف نہیں تھی، دونوں کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بنے ہوئے تھے، رونے کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں،
تم کیوں روتے رہے ہو؟ تم نے تو مجھے اپنی مرضی سے چھوڑا تھا، روتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا، بہت بری طرح سے رونے لگا۔ اس وقت وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ کسوہ، کیوں تم میرے لیے اتنی اہم ہوئی ہو؟ بتاؤ مجھے، کیوں مجھے خود سے اتنی محبت کرنے پہ تم نے مجبور کیا؟ تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے، اتنی زیادہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ محبت بھی نہیں، بلکہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، بہت شدید والا عشق۔ تمہارے بغیر میری زندگی کا تصور بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو دیوانہ وار چومنے لگا تھا۔ میں کبھی توبہ کے بارے میں نہیں سوچوں گا، کبھی میں کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا، بلکہ دیکھوں گا بھی نہیں۔ شامل کرنا تو دور کی بات ہے، میرے لیے صرف تم اہم ہو کسوہ، تم اہم ہو۔ کسوہ تمہارے علاوہ کسی اور کا نہیں ہونا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگے گھنٹوں تک روتے رہے۔ اس شخص نے ہمیشہ کے لیے توبہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ توبہ کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا اس نے غلط مرد کا گناہ کیا، اپنی زندگی برباد کی، جس کی وجہ سے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملایا۔ سب کچھ برباد کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ وہ گھر میں بالکل کسی لاوارث کی طرح رہنے لگی، جیسے کوئی اسے جانتا تک نہ ہو۔ سب کچھ کھو دیا، مگر پہلے جیسی اس کی عزت نہیں تھی، ویلیو نہیں تھی۔ جبکہ کسوہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اپنے شوہر کی محبت حاصل کر گئی، وہ التمش اس کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اسے دی گئی تکلیفوں کے بدلے اسے اتنی محبت دینے لگا۔ وہ اپنی تمام تر تکلیفیں بھول گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک، کئی گھنٹوں تک اس کے سینے سے لگی باتیں کرتی رہتی، جیسے اس کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ وہ خود کو ایک محفوظ سائبان کے نیچے تصور کرتی، جہاں کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔